بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، واو قسم ہے، النازعات جمع ہے نازعات کی، نازعات کھینچنے والی، نوچنے والی لفظی طور پر، اور لفظی طور پر جمع جو ہے اس کی والنازعات اور کھینچنے والیاں، لیکن مراد ان سے ہیں اللہ کے فرشتے، کھینچنے والے۔ والنازعات قسم ہے کھینچنے والوں کی یا کھینچ لینے والوں کی، غرقاً غرق ہو کر یعنی ڈوب کر۔ والناشطات قسم ہے کھولنے والوں کی یا بند کھولنے والوں کی، ناشط یعنی گرہ کو کھول دینے والا۔ والناشطات قسم ہے بند کھول دینے والوں کی، نشطا کھول کر یا بند کھولنا۔ یہ اصل میں فرشتوں کی جو مختلف ادائیں ہیں یہ ان کی قسمیں ہیں، جیسا کہ ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اپنی مخلوق میں سے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کی طرف اور فرشتوں کے جو ذمے لگے ہوئے کام ہیں ان کی طرف ہماری توجہ اللہ تعالیٰ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اب کھینچ لینا ڈوب کر اور بند کھولنا کھول کر، اس سے مراد فرشتوں کی وہ ڈیوٹی ہے جو فرشتے جان قبض کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق اور عبرت بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ جو اعمال کا بدلہ ہے وہ جب قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پھر اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ہے، جبکہ اگر قرآن پاک اور احادیث کی وہ ساری تفصیلات کو ملا کر دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ بھی دیتے ہیں اور برے اعمال کا برا نتیجہ دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کئیوں کو دنیا میں نہ بھی دیکھنا پڑے تو جو موت کا مرحلہ ہے، جان نکلنے کا مرحلہ ہے، وہاں پر بھی فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام جو ہیں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ 9 جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، 9 جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ اس آدمی کی نظر کی حد پہ وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کرتے ہیں۔ جو نیک آدمی کی روح ہوتی ہے وہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ اس کی مثال آپ نے بیان فرمائی، پرانے دور میں مشقیں ہوتی تھی چمڑے کی، جن میں پانی بھر کے کنووں سے لے کے لایا جاتا تھا، اور وہ ایسے بہت بڑا سا جیسے کسی بڑے موٹے بکرے کا پیٹ ہو یا بڑے جانور کا پیٹ ہو، اس طرح کی وہ سیڑھی ہوتی تھی، اور آگے سے اس کا منہ بھی اتنا ہی کھلا ہوتا تھا، لیکن اس کو منہ کو آگے سے ایسے بند کر کے اوپر رسی باندھ دی جاتی تھی۔ اب اگر وہ کہیں کسی بڑے برتن میں اس کو ڈیلنا ہو تو وہ جو بڑا بند اس کا باندھا ہوا ہے اس کو بس ذرا سے اس کی گرہ کھولو، پانی فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ وہ مثال آپ نے بیان فرمائی کہ نیک آدمی کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے مشق کا آگے سے بند کھول دیا جائے، وہ بڑا بند، اور فوراً پانی بھاگ کے باہر نکل جاتا ہے بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ، اور فوری طور پر اس طرح سے نیک آدمی کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکلتی ہے آسانی کے ساتھ۔ لیکن جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جسم میں چھپتی ہے،
اور فرشتے اس کو مار مار کے نکالتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ چپکتی ہے جسم کے اندر کہ جس طرح سے گرم سلاخ روئی کے اندر ڈال دی جائے اور روئی جو ہے وہ سلاخ کے ساتھ چپکتی ہے، اس طرح سے وہ اس کی روح جو ہے وہ جسم میں چپکنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ اس کو پھر مار مار کے تکلیف دے کر اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین یہ بتاتے ہیں اور صحابہ جو مفسر صحابہ ہیں ان سے بھی جو تفسیر اس کی مروی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نازعات غرقہ ہے، ڈوب کر کھینچنا، یہ بدبخت اور نافرمان لوگوں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس وقت ان کو وہ جب چپتی ہے جسم کی گہرائی میں اور وہ اسی گہرائی میں پیچھے جا کر اس کو کھینچتے ہیں، یہ وہ مراد ہے۔ اور والناشطات نشطہ جو ہے اور بند کھولنے والوں کی کھول کر، یہ ایماندار اہل ایمان کی جو روح جب وہ قبض کرتے ہیں وہ ایسے ہی آسانی کے ساتھ جیسے کوئی بند کھول دیا گیا ہو تو وہ کیونکہ آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، تو یہاں فرشتوں کی وہ ادا جو ایک ایماندار آدمی کی روح کو قبض کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی۔ بہرحال یہاں پر پھر اگر اس تفسیر کے پیش نظر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی، ہمارے جان نکلنے کے وقت کی بھی یاد دلائی، پھر جان نکلنے کے وقت میں نیک لوگوں اور برے لوگوں کا جو فرق ہے جان نکلتے ہی اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کر لو کہ اب ظاہر ہے نیکی کے راستے پر ہوں گے تو پھر آسانی سے جان نکلے گی، اور دوسری صورت میں پھر بہت مشکل ہے۔ تو والنازعات قسم ہے کھینچ لینے والوں کی، غرقہ ڈوب کر، والناشطات قسم ہے بند کھولنے والوں کی، نشطہ کھول کر، یا اس کو آسانی سے کھول کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسانی سے کھولنا ان کا یا آسانی سے کھول کر۔ والسابحات و قسم ہے السابحات تیرنے والوں کی، سبحہ تیرنا یا تیر کر، یہ بھی وہ فرشتے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے زمین کی طرف وہ تیرتے پھرتے ہیں، اور کبھی وہ نیچے آ رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خبریں دنیا سے لے کر آسمان کی طرف، وہاں پہ لوگوں کے اعمال نامے بھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے فرشتے ہیں، دن کے الگ دو ہیں اور رات کے الگ دو ہیں، اور دو وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو یعنی جس وقت عصر کے بعد جو ہے وہ دن کی جو ڈیوٹی والے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور رات والے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں تبدیل ہوتی ہیں دو اوقات میں۔ تو آگے پھر فجر کے وقت جو ہے وہ بھی تب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرشتوں کا جو آنا جانا لگا رہتا ہے فضا میں خلا میں، ان کا جو تیرنا ہے یہ وہ مراد ہے، اور اس ادا کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے فرشتوں کی۔ یہ ساری قسمیں جو ہیں فرشتوں کے حوالے سے ہیں اور ان کی مختلف اداؤں کی ہیں جو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں۔ والسابحات قسم ہے تیرنے والوں کی، سبحہ تیرنا، فالسابقات پھر سبقت لے جانے والوں کی یا آگے بڑھنے والوں کی، سبقن آگے بڑھنا، یہ بھی فرشتوں کا فعل ہے، عمل ہے کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر ان کو ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ملنے والا ہے یا کوئی چیز اللہ کی طرف لے کر جانی ہے، وہ دوڑتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کہ میں یہ کام کروں اور میں یہ خدمت سر انجام دوں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے نماز میں جب یہ الفاظ ادا کیے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک تعداد آپ نے بیان میں غالباً 70 کیا، کتنے فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑے ان کلمات کو لینے کے لیے کہ ہم ان کلمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں کہ یہ بندے نے اللہ کے لیے کلمات ادا کیے ہیں حمد کے۔ تو یہ جو فرشتوں کا
اللہ کی طرف کوئی خبر لے جانے کے لیے یا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں، اس ادا کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی کہ فالسابقاتی، قسم ہے آگے بڑھ جانے والوں کی یا سبقت لے جانے والوں کی، سبقاً آگے بڑھ کر، فالمدبرات پھر تدبیر کرنے والوں کی، یہ بھی فرشتوں کا ہی فعل ہے اور عمل ہے کہ امراً کام کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق اس کائنات میں، دنیا میں اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی تدبیر کرتے ہیں فرشتے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ بم دھماکہ ہوا، اب جہاں پہ بم دھماکہ ہوا پاس ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی کہ اس کی بم دھماکے میں موت آنی ہے، تو وہ بم دھماکے میں موجود ہے لیکن موت اس کی نہیں آنی، تو یہ اللہ کا فیصلہ اور فرشتوں نے وہاں پر اس طرح سے یہ لاگو کرنا ہے کہ اس بندے کو بچانا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس پہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی۔ جس کی لکھی ہے وہ چاہے 100 گز دور ہے، اس کو مارنا ہے تو اس کو مارنے میں، اللہ کے فیصلے کو نافذ کرنے میں فرشتے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا تدبیر کرنا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو وہ تدبیر کرتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ فالمدبرات قسم ہے یا قسم ہے، پھر قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی، امراً کام کی۔ تو یہ 5 قسمیں کھا کے پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے قیامت کے دن کی طرف دوبارہ، بار بار ان سنتے، کیونکہ یہ ہیں مکی، اور کیونکہ اہل مکہ جو مشرکین تھے وہ آخرت کے منکر تھے، تو ان کو آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے اس مضمون کو، آخرت کے اور قیامت کے منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہاں پہلے 5 قسمیں کھائیں اور پھر بیان فرمایا کہ یوما، جس دن، ترجو کانپے گی، راجفہ تو کانپنے والی، یہ یعنی جو زمین پر زلزلہ برپا ہونا ہے، اس کو مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد سمجھانا ہے، معلومات دینا ہے، لیکن اس کے لیے انداز اور الفاظ اللہ تعالیٰ پھر نئے نئے استعمال فرماتے ہیں۔ اور یہ عربوں کا، کیونکہ عربی کے ادب کے حوالے سے جو ذوق تھا، یہ اس کے مطابق تھی بات کہ ان کو ایک ہی بات ایک ہی کی جائے، لیکن انداز بھی مختلف ہو اور الفاظ بھی مختلف ہو۔ یوم، جس دن، ترجفو کانپے گی، اور راجفہ تو کانپنے والی، اور مراد اس سے زمین ہے کہ جب زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ تتبعها، تتبع یہ اتباع سے ہے، پیچھے آئے گی اس کے، یعنی اس زلزلے کے اور اس کانپنے کے پیچھے کیا آئے گی، الرادفہ، پیچھے آنے والی، اور پیچھے آنے والی کیا ہے، قیامت، یعنی وہ جو جب زمین کانپے گی اور زلزلہ زدہ ہوگی، اس کے پیچھے جو پیچھے آنے والی آئے گی وہ کیا ہے، قیامت۔ تتبعها، پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ تو پیچھے آنے والی۔ قلوب، کچھ دل ہوں گے، قلب کی جمع ہے دل، قلوب دل ہوں گے یا کچھ دل ہوں گے، یومئذ اس دن، واجفہ ڈرے ہوئے، خوف زدہ، خوف سے لرزتے ہوئے، قلوبہم کچھ، یعنی وہ قیامت کا دن جو زمین کے زلزلے کے بعد اس کے پیچھے آئے گا، وہ ایسا خوفناک اور دہشت ناک اور وہ ہیبت والا دن ہے کہ کچھ دل اس دن ہوں گے واجفہ ڈرے ہوئے، ابصارھا آنکھیں ان کی، ابصار بصر کی جمع ہے، نظریں ان کی، آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی وہ خوف سے، دہشت سے وہ آنکھیں اٹھا ہی نہیں پا رہے ہوں گے، اور ان کی اس خوف کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ڈر کی وجہ سے۔ تو آج کے سبق کے لیے 9 آیات کافی ہیں جی، ان کو دوبارہ سے دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، قسم ہے کھینچ لینے والوں کی، غرقا ڈوب کر۔ والناشطات، قسم ہے بند کھولنے والوں کی، نشطا آسانی سے بند کھولنا،
والسابحاتی قسم ہے تیرنے والوں کی، سبحا تیر کر، فالسابقاتی پھر قسم ہے آگے بڑھ جانے والوں کی، سبقا آگے بڑھ کر، فالمدبراتی پھر قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی، امرا کام کی، یوما جس دن یا اس دن، ترجفو کانپے گی، الراجفہ تو کانپنے والی، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، قلوب کچھ دل ہوں گے، یوم ایسن اس دن، واجفہ ڈرے ہوئے، ابصارها آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی۔